السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت باب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز حاضرین مجلس، یہ ہماری اور آپ تمام حضرات کی مشترکہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب بندے حضور مخدوم محمود علیہ الرحمت و رضوان کے عرس کی تقریب میں اکٹھا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔
آپ عرس کی تقریب میں حاضر ہیں تو آپ نے کچھ غور کیا کہ یہاں بھیڑ بھاڑ کیوں ہے؟ بولی اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ لوگ کیوں آخر آتے ہیں؟ بڑے بڑے بادشاہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبر پہ لکھا ہے بر مزارے ما غریباں نہ چراغے نہ گلے، کہ ہم لوگوں نے اتنے دنوں تک حکومت کی مگر ہماری قبر پر نہ کوئی پھول ڈالنے والا ہے نہ کوئی چراغ جلانے والا۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں تو بھیڑ لگتی ہی ہے، ان کے وصال کے بعد بھی ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے لوگ حاضر ہیں۔ کتنا پھول ڈالتے ہیں لوگ، کتنی چادر چڑھاتے ہیں، کتنے عقیدت سے لوگ آ کے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دنیا میں رب العالمین کی بارگاہ میں نہ حکومتوں کی کوئی قدر ہے نہ مال و دولت کی قدر ہے، اصل اللہ کے نیک بندوں کی قدر ہے۔ آپ کو یہی تھوڑی دیر سمجھانا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی نیک بننا چاہیے۔ ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہمیں بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ان کی بارگاہ میں اتنی بھیڑ بھاڑ کیوں ہے۔ انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کا زندگی بھر شکر ادا کیا، تو آج پوری دنیا شکرانے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت زیادہ تفصیل تو نہیں، لیکن کچھ چیزیں قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھائیں۔ دنیا میں کبھی کبھی لوگ اپنے مال اپنی دولت پہ بہت پھولتے ہیں۔ میرے بھائی، کبھی کبھی یہ چیزیں دنیا میں بھی کام نہیں آتی۔ بزرگ، سردی ہے، آپ کے پنکھے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ان کا نذرانہ دے دیجیے۔ جلدی سے آگے آئیں۔ میرے بھائیوں، بہت سادگی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس دنیا میں اگر آدمی کا انتقال ہو جائے اور لوگ سنت کے مطابق اس کو غسل دے کر کفن پہنا کر اس کے عزیز اقارب بچے دوست احباب قبر تک پہنچا دیں تو یہ بھی سعادت مندی دی۔ جس دولت پہ، جس جائیداد پہ، جن زمینوں اور جائیداد پر ہم کبھی کبھی فخر کرتے ہیں، وہ زمین جائیداد کبھی کبھی اتنا کام نہیں آتی
کہ ہمارے مرنے کے وقت اس سے کفن بھی مہیا ہو۔ ایک صاحب کو ان کے دشمنوں نے مار کے دریا میں ڈال دیا، ان کی لاش بہتے بہتے بہت دور چلی گئی، جب پھول گئی اوپر آئی، پہچان میں نہیں آتی تھی، پولیس نے نکالا اسے، تو جو آبادی قریب میں تھی وہاں لے گئی، اور وہ مسلمانوں کی آبادی تھی، مسجد تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے کسی مسلمان کی لاش ہے، پہچان میں نہیں آ رہی ہے کون ہے، آپ لوگ اس کا کفن دفن کر کر۔ تو امام صاحب نے آدھے گھنٹے تک ان کے کفن دفن کے لیے چندے کا اعلان کیا، آدھے گھنٹے تک کہتے رہے، اعلان کرتے رہے، یہ لاوارث لاش ملی ہے، اس کے کفن دفن کے لیے آپ لوگ چندہ دے رہے۔ لوگوں نے چندہ دیا تو آدھے گھنٹے میں ان کے کفن دفن کا انتظام ہوا، لوگوں نے کفن دفن کیا، نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی پہچاننے والا، نہ کوئی خیریت پوچھنے والا، لوگوں نے کفن دفن کر دیا۔ 3 مہینے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ فلاں علاقے کے زمیندار صاحب، ان کے پاس کئی 100 ایکڑ زمینیں تھیں اور کروڑوں روپے ان کے پاس بینک بیلنس۔ آپ غور کریں، جس کے پاس سینکڑوں ایکڑ زمینیں ہوں، کروڑوں روپے بیلنس ہوں، اس کا کفن کبھی چندے سے مہیا ہو۔ یہ دنیا ہے، بڑے بڑے دولت مند اپنی دولت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، تو اس دنیا میں ہم اپنی دولت پہ، اپنے منصب پہ، اپنی ظاہری عزت پہ فخر کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں بھی ہمارے کام نہیں آتی، مرنے پہ بھی نہیں آتی کام۔ اصل تو عزت ان کی ہے جن کے وصال کے بعد بھی لوگ آ کے خراج عقیدت پیش کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں رہے اس طرح کہ جب اس دنیا سے جائیں تو جانے پہ بھی لوگ ہمیں یاد کریں اور اللہ کے وہاں ہمارا کچھ سرمایہ مہیا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد ان کا آپ کو سنائے، انہوں نے ارشاد فرمایا، اطلب قلبک فی ثلاثت مواطن، اپنے دل کو 3 جگہ تلاش کرو۔ جیسے آپ کبھی ہارٹ کا شبہ ہوتا ہے تو چیک کراتے ہیں کہ رگیں بلاک تو نہیں، ہارٹ کتنا کام کر رہا ہے، دل کتنا کام کر رہا ہے، اس کو چیک کراتے ہیں تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بھئی 50% بلاک ہو گئی ہے، بے احتیاط کیجیے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے بھی ایسے ہی ہمارے دل کے جانچنے کا نسخہ بتایا۔ کیا فرمایا؟ تم اپنے دل کو 3 جگہ تلاش کرو۔ کہاں کہاں تلاش کرو؟ ارشاد فرماتے ہیں، اندہ سماع القرآن، جب کوئی قرآن پڑھے قاری تو یہ دیکھو کہ تمہارا دل لگتا ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی میں نے دیکھا، پوچھا حضرت سے کہ یہ بھیڑ ادھر کہاں جا رہی ہے؟ بتایا ادھر جھولا ہے، دکانیں ہیں، دل وہاں لگتا ہے، جھولے میں لگتا ہے۔ آپ نے جھولا نہیں دیکھا کبھی؟ دکانیں نہیں دیکھی ہیں؟
اتنے بڑے بزرگ 700 سالہ قدیم بزرگ کی خدمت میں آپ آئے اس خانقاہ میں. کتنی پرانی خانقاہ ہے. صاحب فیض بزرگ کے وہاں آئے اور آپ جھولا جھولنے جا رہے ہیں, دکانوں پہ بھیڑ لگائیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کا دل یہاں نہیں لگ رہا ہے بیٹھنے میں. یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کے شکر کی بات ہو رہی ہے, دین کی بات ہو رہی ہے, تو یہاں دل نہیں لگتا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تم اپنے دل کو ٹٹولو کہ تمہارا دل قرآن جب کوئی قاری پڑھتا ہے تو طبیعت سننے کی کہتی ہے کہ نہیں کہتی. خود جانتا. کبھی ہوتا ہے نا طبیعت چاہتے اٹھو یہاں سے جلدی, مزہ نہیں آ رہا. دعا کرتے ہیں تو سوچتے ہیں جلدی دعا کر لیں, نماز پڑھتے ہیں جلدی پڑھ لیں, چلیں مسجد میں دل نہیں. ارشاد فرماتے ہو فی مجالس الذکر, اور اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں بیٹھ کے دیکھو کہ دل تمہارا بیٹھنے کو کہتا ہے کہ نہیں کہتا. یہ کیا مولانا صاحب سنا رہے ہیں, مزہ نہیں آ رہا ہے, چلو یار یہاں سے دیکھو جھولا جھولتے ہیں, ادھر چلتے ہیں, دکانوں پہ ذرا کچھ کھاتے پیتے ہیں, دل نہیں لگ رہا. اللہ کے ذکر کی مجلس میں دل نہیں لگ رہا. وفی مقام الخلوہ, کبھی جب تنہائی میں ہو تو تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ کے کتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں اور ہماری طرف سے کتنی نافرمانیاں. بیٹھ کے غور کریں, محاسبہ کریں اپنا کہ ہم صبح سے لے کے شام تک اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور ہم فرما برداری کتنی کرتے ہیں. ہم نے فجر پڑھا کہ نہیں پڑھا, ظہر پڑھا کہ نہیں پڑھا, عصر ہم نے پڑھی کہ نہیں پڑھی, مغرب پڑھی کہ نہیں, عشاء پڑھ کے ہم فارغ ہوئے کہ نہیں. محاسبہ کریں. اگر عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ, اگر ان 3 جگہوں میں تمہارا دل نہیں لگتا, بیٹھنے کو طبیعت نہیں کہتی ہے, سننے میں مزہ نہیں آتا ہے, فَاسْأَلِ اللَّهَ أَن يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ, تو تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرا یہ دل اب بیکار ہو گیا ہے, میرا دل بدل دے, دوسرا دل عطا کر دے جس میں قرآن کی محبت ہو, تیرے ذکر کی محبت ہو, تیرے شکر کی محبت ہو, کیونکہ یہ جو میرا دل ہے اب کام نہیں کر رہا. اللہ سبحان اللہ. اللہ کرے ہم لوگوں کا دل ان تینوں جگہوں پہ کام کرے. آمین. میرے بھائیوں, میں آپ کو ذرا قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی جو ہم استعمال کرتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا, سورہ واقعہ آپ پڑھیے اور اپنی تخلیق سے لے کے اللہ کی نعمتوں کا غور کریے. اپنی تخلیق سے لے کے نعمتوں تک غور کریے. اللہ نے تو ہمیں بڑے ترتیب کے ساتھ سمجھایا ہے. پڑھو قرآن. افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. مجھے بتاؤ, دنیا کا کوئی ماہر سے ماہر آرٹسٹ ہو, مصور ہو, تصویر بنانے والا ہو, اس کو لاؤ پکڑ کے, میں اس سے پوچھتا ہوں کہ حضرت کی تصویر پانی پہ ذرا بنا دو, تالاب کے اس پانی پہ تم حضرت صاحب کی تصویر بنا دو. مصور ایک لکیر کھینچے گا پانی پر, وہ لکیر پانی میں پھیل جائے گی. ایک نقطہ رکھے گا, رنگ بھرنا چاہے گا, وہ رنگ پانی میں پھیل جائے گا. دنیا میں کوئی ایسا آرٹسٹ اور مصور نہیں ہے
جو پانی پہ کسی کی تصویر بنا دے، مگر ہمارا رب ہے جو ماں کے رحم میں پانی کے قطرے پر خوبصورت انسان بنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عرس مقدس، علماء اہل سنت۔ آپ غور کریں، ارشاد فرماتا ہے افرائیتم ما تمنون، اے اللہ کے بندو پانی کے قطرے پر تم خوبصورت انسان بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ حد نطفہ را صورت چوپری کے کردست پر آپ صورت کری۔ یہ صرف رب العالمین کی شان ہے کہ پانی کے قطرے پر وہ خوبصورت انسان بناتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نقاش نہیں ہے، مصور نہیں ہے جو پانی پہ کسی کی تصویر بنا دے۔ اور میرے بھائیوں، کبھی آپ نے غور کیا کتنا خوبصورت انسان ہمیں اور آپ کو اللہ نے بنایا ہے؟ حضرت آدم سے لے کے اب تک بے شمار انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، مگر مجھے بتاؤ کسی انسان کی شکل و صورت کسی دوسرے انسان سے 100% ملتی ہے؟ بولو، ملتی نہیں ملتی۔ شکل کیا ملے گی؟ کسی انسان کے انگوٹھے کا نشان کسی دوسرے انسان کے انگوٹھے۔ یہ فنگر پرنٹ کیوں لیتے ہیں؟ آپ سفر کریں، انٹرنیشنل سفر، ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں، امیگریشن میں جب آپ پہنچیں گے ایئرپورٹ پہ تو اب تصویر بعد میں لوگ لیتے ہیں، انگلیوں کا نشان پہلا۔ کیوں؟ تصویر کبھی مل جل جاتی ہے، تصویر کبھی مل جاتی ہے۔ کبھی آپ نے داڑھی نہیں رکھا پہلے، اب داڑھی رکھ لیا تو لوگ نہیں پہچان پاتے، لیکن یہ انگلیوں کا نشان ایسا ہے کہ جب بھی آپ اس ملک میں جائیں گے ایئرپورٹ پہ جیسے ہی اپنا انگوٹھا لگائیں گے، نام بدل کے بھی آپ جائیں، اپنی صورت بدل کے بھی جائیں، تو یہ انگوٹھے کا نشان بتا دے گا کہ حضرت صاحب یہاں تشریف لاتے۔ یہ اللہ نے کیسا بے مثل۔ ارے حضرت صاحب تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں، بزرگ آدمی بیٹھ جائیں، حضرت بیٹھ جائیں۔ اچھا لگا لیں۔ اللہ آپ کو جزائے کرے۔ نعرے میں جتنا وقت لگے گا اتنا وقت ہمارا بڑھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کو اللہ نے کتنا خوبصورت پیدا کیا، ایسا بے مثل و بے مثال پیدا کیا۔ لوگ غلط فہمی میں ہیں کہ انبیاء بلکہ ہمارے پیغمبر حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مثل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، انبیاء کی شان تو بہت بلند ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہر انسان کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی طرح نہیں۔ بے شک۔ پھر آپ اس علاقے میں رہتے ہیں، کسانی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ کھیتی کرتے ہیں۔ ابھی کیا تو بویا آپ نے؟ گیہوں بویا، آلو بویا، یہ گیہوں کا جی۔ آپ مجھے بتاؤ، قرآن کی آیت پڑھو اس کے بعد۔ افرائیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ اللہ تعالیٰ کسانوں سے مخاطب ہے۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے میرے بندو، تم میرا شکر کیوں نہیں ادا کرتے میری نعمتوں کو پا کر؟ کسانوں سے مخاطب ہے۔ کسانوں، جب تم اپنی کھیتیوں میں جاؤ، کھیتیاں دیکھنے، اور جب ان کھیتیوں کو لہلہاتی ہوئی دیکھو
ہری بھری دیکھو تو یہ نہ کہو کہ ہم نے اگایا ہے، ہم نے بیج بہت اچھا ڈال دیا، ہم نے پانی وقت سے اچھا ڈال دیا، ٹائم سے ڈال دیا، ہم نے کھاد بڑے موقع سے ڈال دی، زمین کی جوتائی بڑے اچھے موقع سے کی، تب یہ کھیتیاں لہلہا رہی ہیں۔ نہیں نہیں، تم یہ سب مت کہو، یہ کہو کہ ہمارے پروردگار نے ہماری کھیتیاں اگائی ہے۔ اس لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے، میرے بندو جو تم کھیتیاں اگاتے ہو کہاں اپنا بیج ڈالتے ہو؟ مجھے بتاؤ، تم زمین ہی میں تو ڈالتے ہو۔ یہ زمین کیا ہے؟ یہ زمین وہ ہے جو کسی کو پہچانتی نہیں ہے۔ جب کوئی شیر کو دفن کر دیتا ہے، ہاتھی کو دفن کر دیتا ہے، تو یہ زمین شیر اور ہاتھی کے گوشت و گوشت ان کی ہڈیوں کو بھی کھا کے ہضم کر جاتی ہے۔ رستم جیسا پہلوان جب اس زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو وہ بھی اپنا سر نہیں اٹھا پاتا۔ یہ زمین رستم جیسے پہلوان کے نام و نشان کو مٹا دیتی ہے۔ لیکن ایک کسان جب زمین کا سینہ چیر کر گیہوں کا دانہ ڈال دیتا ہے تو یہ زمین جس نے شیر کو کھا لیا، جس نے ہاتھی کو نگل لیا، جس نے رستم جیسے پہلوان کے نام و نشان کو مٹا دیا، وہ کسان کے گیہوں کے دانے کو نہیں کھا پاتی، اس کی پرورش کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں چند ہی دنوں کے بعد وہ کسان کا معمولی سا حقیر گیہوں کا دانہ زمین کا سینہ چیر کر گوبر کی شکل میں باہر آتا ہے۔ ہم زمین سے پوچھتے ہیں، یہ زمین تو بتا، تو نے شیر کو کھا لیا، تو نے ہاتھی کو نگل لیا، تو نے رستم جیسے پہلوان کا نام و نشان مٹا دیا، کیا یہ گیہوں کا دانہ جو کسان نے میرا سینہ چیر کر تیرے اندر ڈالا تھا یہ ہاتھی سے زیادہ طاقتور تھا؟ یہ شیر سے زیادہ طاقتور تھا؟ یہ رستم سے بڑا پہلوان تھا؟ کہ رستم جیسے لوگ تو اپنا سر نہیں اٹھا سکے، مگر یہ کسان کا حقیر گیہوں کا دانہ تیرا سینہ چیر کر باہر کیسے آ گیا؟ بتا، جب تم نے شیر کو کھا لیا تو کسان کے گیہوں کے دانے کے کھانے میں تیرے لیے کیا مسئلہ تھا؟ کس نے روکا تم کو کھانے سے؟ تو زمین ہمیں زبان قال سے نہ سکی، زبان حال سے بتاتی ہے، اے اللہ کے بندے سن، ہمارا کوئی کام اپنی طبیعت سے نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو حکم جو ہمارے رب کا حکم ہوتا ہے، ہم وہی کرتے ہیں، اپنی طبیعت سے کوئی کام نہیں کرتے۔ سن، جس کے کھانے کا حکم ہوتا ہے اس کو کھا کے ہضم کر لیتے ہیں، اور جس کی پرورش کا حکم ہوتا ہے اس کی پرورش کرتے ہیں۔ رستم جیسے پہلوانوں کو تو ہم ضرور کھا لیتے ہیں، لیکن جب ہمارے درمیان کوئی حافظ قرآن آتا ہے تو اس کے سینے کو نہیں کھا پاتے، جس کے سینے میں قرآن ہو۔ اور جب ہمارے درمیان پیغمبر آتے ہیں، نبی آتے ہیں، تو ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے کہ ہم کسی نبی کے جسم کو کھائیں۔ شہید آتے ہیں تو ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، ہمارا رب فرمانا چاہتا ہے، اے میرے بندو، جب تم اپنی کھیتیاں دیکھنے جاؤ تو تم یہ نہ سمجھو کہ تم نے یہ کھیتی اگائی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے رب نے تمہاری کھیتیاں اگائی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول۔ بہت میرے بھائیوں، اللہ کے کتنے احسانات ہیں، میں تو چند آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ شکر تاکہ ہم ادا کریں، ہم لوگ شکر نہیں ادا کرتے، بلکہ میں آپ سے کیا کہوں، کبھی کبھی ہم لوگ پڑھاتے ہیں مدرسے میں، ہمارے بچے غافل ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک مولانا صاحب کو لوگوں نے دعوت دی ایک مدرسے میں سند تقسیم کرنے کے لیے، کبھی کبھی ہم لوگوں کو بھی لوگ دعوت دیتے ہیں کہ بھئی دستار بندی کرنی ہے اور سند، تو مولانا صاحب گئے، تقریباً 250 لڑکے تھے، ان کو سند دینی تھی،
تو لائن سے سب سے پہلے جو مولانا صاحب آئے فارغ ہونے والے، تو ان کو انہوں نے سند دی، تو سند لیا انہوں نے، وہ آگے بڑھ گئے۔ تو مولانا صاحب نے کہا ادھر آئیے ادھر آئیے، کیا بات؟ بولے سند واپس کر دیں، سند دیجیے واپس کریں۔ کہا حضرت کیا بات ہو گئی؟ ارے اللہ کے بندے اتنی بڑی سند تمہیں دی، تم نے جزاک اللہ بھی نہیں کہا، کیا بات تم نے شکر بھی، تو تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں ہم سند دیں۔ ابھی تم اور ضرورت ہے تمہاری پڑھنے، تمہاری تربیت کی ضرورت ہے۔ پڑھا تو تم نے لیکن تربیت، کیا بات، اتنی بڑی سند ملی، تمہاری زبان سے یہ بھی نہیں نکل سکا جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو جو بندوں کا شکر نہیں ادا کرے گا وہ اللہ کا شکر کیا بات، اس لیے ابھی تمہیں سند نہیں دیں گے، تم اور پڑھو اور سیکھو۔ تو اس لڑکے نے بڑی معافی مانگی اور کہا اب آپ دیں تو میں انشاءاللہ جزاک اللہ کہوں گا۔ انہوں نے پھر دی تو اس نے جزاک اللہ کہا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جتنے مولانا لوگ آئے سب نے جزاک اللہ کہا سند لینے۔ سبحان اللہ، یہ تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ جی جی، آپ کو میں بتاؤں، میں اپنے ان بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے بزرگوں کو، کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو شکر کی تعلیم دیں کہ وہ شکر ادا کریں۔ میں نے امریکہ میں دیکھا، اگر ذرا بھی ہوش رکھنے والے بچے کو جو بولتے ہیں چلتے پھرتے ہیں، اگر ان کو ایک ٹافی بھی آپ دے دیں کسی مسلمان کے بچے کو جن کے گھروں میں تربیت ہے، تو وہ جزاک اللہ ضرور کہے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اگر انہوں نے جزاک اللہ نہیں کہا اور ان کے والدین نے دیکھ لیا تو فوراً ٹوکیں گے، بیٹا انکل نے تمہیں ٹافی دی، تم نے جزاک اللہ نہیں کہا، تم نے تھینک نہیں کہا، تم نے شکریہ نہیں ادا کیا، شکریہ ادا کرو۔ تو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ مرتبے کیسے بلند ہوتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرنے سے بلند۔ کیا بات، بے شک، یہ جو آپ بیٹھے ہوئے بزرگوں کی بارگاہ میں، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے لوگ، شاکرین کی شکر۔ میں عرض کر رہا تھا ہم اپنے رب کے احسانات کو دیکھیں، قرآن کی وہی سورہ واقعہ، اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں، ہندوستان کے اس علاقے میں رہتے ہیں جہاں پانی بہت اونچائی پہ ہے، نکل جاتا ہے۔ کتنے فٹ پہ پانی نکل جاتا ہے آپ کے وہاں؟ 40 پہ، 50 پہ؟ جی 130۔ آپ راجستھان چلے جائیں، وہاں پانی پینے کا زمین سے نہیں، باسنی کا علاقہ، ناگور کا علاقہ آپ جائیں، جانا کبھی کبھی ہم لوگوں کو ہوتا ہے جلسوں میں، امتحان وغیرہ لینے کے لیے مدارس ہیں، وہاں آپ جا کے دیکھیں کہ پانی زمین سے جو نکلتا ہے بالکل کھارا ہوتا، وہ بھی نکلتا بڑی مشکل سے، سینکڑوں فٹ اندر گلاتا، 1000 اور پانی کیسا نکلتا؟ کھارا۔ اس سے نہا لیجیے تو یہ کھالیں بھی خشک ہو جاتی۔ پانی کون سا پیتے ہیں وہ؟ بارش کا۔ بارش کا پانی خصوصیت یہ میٹھا ہوتا۔ بڑے بڑے تالاب انہوں نے کھدوائے ہیں اسی مقصد کے لیے، ملازم رکھے ہیں اس میں، اسی تالاب کا پانی سال بھر تک پیتے ہیں۔ اپنے گھروں میں انہوں نے ٹینک بنائے ہیں، اس میں برسات کا پانی اکٹھا کر لیتے ہیں، وہی پیتے ہیں۔ ہم لوگ شام کا رکھا ہوا پانی صبح کو نہیں پیتے، کہتے ہیں یہ باسی ہوگا، بولیے، اور ان کا سال بھر کا پانی باسی نہیں ہوتا۔ یہ بارش کا پانی جو لوگ پی رہے ہیں میٹھا پانی، اس کے بارے میں ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، وہ پانی جو تم پی رہے ہو میٹھا بارش کا، یہ کون آسمان سے نازل کرتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے انتم انزلتموہ من المزن
ام نحن المنزلون، تم برساتے ہو آسمان سے، ہم برساتے ہیں۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سنو یہ بارش کا پانی، اس کے ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے، یہ بارش کا پانی سمندروں کا پانی ہوتا ہے۔ یہ بادل سمندروں سے پانی لیتے ہیں، اور سمندروں کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ کھارا ہوتا ہے۔ لیکن وہی سمندروں کا پانی جب بادل برستے ہیں تو میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، سنو پانی تو وہی رہتا ہے جو کھارا ہوتا ہے۔ لو نشاء جعلناہ جاجا، اگر ہم چاہیں تو اس کو ویسے ہی کھارا نازل کر دیں، لیکن ہمیں تم سے محبت ہے، تمہارے جانوروں سے محبت ہے، تمہاری کھیتیوں سے محبت ہے۔ اگر ہم ویسے ہی کھارا نازل کر دیں، تم پیو تو تم بیمار ہو جاؤ گے، تالاب میں تمہارے جانور پیئیں تو وہ بیمار ہو جائیں گے، اور یہ کھارا پانی تمہاری آبادیوں پر اگر تمہاری کھیتیوں پر برس جائے تو تمہاری لہلہاتی ہوئی کھیتیاں پیلی پڑ جائیں گی۔ اب کیوں نہیں تم ہمارا شکر ادا کرتے؟ جب پانی پیو تو شکر ادا کرو کہ یہ میٹھا پانی ہمارے رب نے نازل کیا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میٹھا پانی فراہم کر دے۔ یہ پانی بھی پیو تو اپنے رب کا شکر۔ سبحان اللہ۔ لو نشاء جعلناہ جاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس کو کھارا نازل کر دیں۔ تو یہ میرے بندو، جب تم پانی پیتے ہو تو میرا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ تم الحمدللہ بھی نہیں کہہ پاتے، تم یہ نہیں کہہ پاتے اللہ کا شکر ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دودھ آپ پیتے ہیں، کبھی غور کیا یہ دودھ کیسے بنتا ہے، کیسے نکلتا ہے؟ اللہ نے یہ بھی ہمیں سمجھا دیا۔ سورہ نحل پڑھو، ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں میں بھی عبرت اور نشانیاں ہیں۔ اپنے رب کی قدرت دیکھو، اپنے رب کے احسانات دیکھو۔ دودھ تو ہم پیتے ہیں، لیکن کاش ہم سوچتے کہ ہمارے رب نے یہ عمدہ نفیس دودھ ہمارے لیے پیدا کیسے کیا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ۔ اے اللہ کے بندو، تم کبھی یہ مت سوچنا جب تمہاری گائے، تمہاری بھینس، تمہاری بکریاں دودھ دیں تو یہ نہ سمجھنا کہ تم نے بہت اچھا چارہ کھلا دیا ہے اس لیے وہ دودھ دے رہی ہے۔ نہیں، یہ دودھ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، یہ دودھ جانور کے شکم سے، گوبر اور خون کے درمیان سے ہم نکالتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک طرف گوبر، ایک طرف خون، دونوں کے درمیان سے ہم نکالتے ہیں، اور پھر بھی کیسا نکالتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ، ایسا دودھ نکالتے ہیں کہ نکالتے تو خون کے درمیان سے ہے، لیکن اس میں خون کی کلر کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی۔ گوبر کے درمیان سے نکالتے ہیں، لیکن گوبر کی بو کا کوئی اثر دودھ میں نہیں رہتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ میری قدرت ہے، دیکھو کہ میں گوبر اور خون کے درمیان سے تمہارے لیے دودھ نکالتا ہوں، لیکن ایسا دودھ لبنا خالصا، جو خالص دودھ ہے اس میں نہ گوبر کی بو کی کوئی آمیزش ہے، نہ خون کے کلر کی کوئی آمیزش ہے۔ سائغا للشاربین، پینے والوں کے گلے سے آسانی سے اترنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بتاؤ، آج کوئی بچہ پیدا ہو، اس کو روٹی کھلائیں، گلے سے اتار لے گا؟ بولیے، گوشت کھلائیں، جب روٹی نہیں اتار پاتا تو گوشت کیا اتار لے گا؟ چاول کھلائیں اور دودھ پلائیں تو
اللہ فرماتا ہے یہ گلے سے اترنے والا ہے آسانی سے، ایک بچہ پیے تو اس کے گلے سے اترنے والا ہے، جوان پیے تو اس کے بھی گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے، ایک بوڑھا پیے تو اس کے بھی گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ تو جب آپ دودھ پیو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ پروردگار اس طرح کا دودھ دنیا میں کوئی نہیں پیدا کر سکتا، اگر اس طرح کا خالص دودھ کوئی پیدا کرنے والا ہے تو ہمارا رب ہے جو اپنے بندوں کے لیے دودھ کی فراہمی فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ چند مثالیں میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور بڑی عظیم بات یہ بھی آپ نے اس کو سنا بھی ہوگا، سعودیہ عربیہ کے اخباروں میں یہ بات چھپی بھی تھی۔ ابھی جو بیماری کورونا کی گزری، اس میں کیا ہوتا تھا؟ آدمی کی سانس پھولنے لگتی تھی، نمونیا ہو جاتا تھا، آکسیجن کی کمی ہو جاتی تھی۔ ابھی آپ مشین لگائیں آکسیجن کے لیے تو 97 98 99 آپ کا آکسیجن بتائے گا، لیکن اس زمانے میں جو بیمار ہوتے تھے ان کا آکسیجن 70 75 80 اور پھر گھٹتے گھٹتے اگر 50 آ گیا تو ڈاکٹر لوگ کہتے تھے جلدی سے آکسیجن ان کو فراہم کیجئے نہیں تو ان کی جان چلی جائے گی، اور کتنی لوگوں کی جان چلی گئی۔ عزیزوں نے اپنے عزیزوں کی جان بچانے کے لیے لوگوں نے 70 ہزار کا وہ باٹلہ خریدا جو 1500 میں بھرا جاتا، اپنے عزیزوں کی جان بچانے کے لیے۔ کیا ہے آکسیجن؟ مجھے بتاؤ، یہ آکسیجن جو آپ جہاں بھی بیٹھتے ہو اپنی ناک سے ہوا کھینچ لیتے ہو، یہ ایسا آکسیجن ہے کہ دنیا والے اگر آپ کو فراہم کریں تو اچھی خاصی قیمت وصول کرتے ہیں۔ سعودی عربیہ کے ایک اخبار میں شائع ہوا، ایک صاحب بیمار ہو گئے، آکسیجن کی کمی ہو گئی، سانس ان کی پھولنے لگی، اسپتال میں چلے گئے۔ اسپتال والوں نے کہا آپ کو آکسیجن چڑھانا پڑے گا، انہوں نے کہا چڑھا دیجئے۔ رات بھر آکسیجن چڑھایا اور جب صبح ہوئی تو ٹھیک ہو گئے۔ ڈاکٹر نے کہا آپ ٹھیک ہو گئے، آپ خوش خوش گھر جائیے۔ ان کا ٹھیک ہے، مگر جب گھر جانے لگے تو انہوں نے 600 ریال کی بل ان کو پکڑا دی، یہ ہماری بل آپ ادا کر دی۔ انہوں نے کہا کس چیز کی؟ کہا رات بھر جو آکسیجن چڑھایا اس کی 600 ریال۔ تو وہ صاحب رونے لگے زاروں کے دار۔ ڈاکٹروں نے سمجھا کہ شاید یہ غریب آدمی ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس لیے یہ رو رہے ہیں۔ تو ڈاکٹروں نے کہا اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم کسی رفاہی فنڈ سے آپ کی یہ بل ادا کر دیں گے، آپ روئیے نہیں، آپ ٹھیک ہو گئے، خوش خوش گھر جائیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں صاحب معاف کیجئے گا، میں کوئی غریب آدمی نہیں ہوں، میں آپ کی بل بڑی آسانی سے ادا کر سکتا ہوں۔ آپ پھر رو کیوں رہے ہو جب ٹھیک ہو گئے ہو؟ تو اس نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ 50 سال سے زیادہ کی عمر میری ہو گئی ہے، آج تک میرا رب مجھے مفت آکسیجن دیتا ہے، کوئی قیمت اس نے وصول نہیں کی، اور تم لوگوں نے ایک رات آکسیجن چڑھایا تو 600 ریال کی بل مجھے دے دیا۔ اگر مجھے یہ آکسیجن خرید کے زندہ رہنا ہوتا تو کب کی میری جائیداد بک چکی ہوتی، شاید میں زندہ بھی نہیں رہتا۔ آج مجھے احساس ہوا کہ میرا رب کیسی کیسی نعمتیں مجھے مفت عطا فرماتا ہے اور میں اس کا شکر بھی نہیں ادا کر پاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا دار و مدار اللہ کی جن نعمتوں پر ہے، اگر آپ غور کر لیں تو صحیح معنوں میں ہم غافل نہیں ہوں گے، اللہ کے شکر گزار بندے ہوں گے۔ اس کی تقریب میں آپ تشریف لائے ہیں تو یہ بزرگ ہمیں اپنی زبان حال سے یہی سمجھا رہے ہیں کہ یہ بھیڑ جو لگی ہے ہمارے ہاں، ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، تو جو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اپنے رب کی نعمتوں کو سمجھتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے، تو پوری دنیا اس کی عقیدت مند ہوگی۔ تو ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے رب کی نعمتوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اور میں آخر میں چلتے چلتے اپنے
اپنے ان بچوں سے، نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کریں۔ قرآن میں آئے نا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ آپ تو بھول جاتے ہو، بھولنے کے بڑے عادی ہو۔ کبھی کبھی پوچھتے ہیں بعض بچوں سے کہ آپ کے ساتھ والدین ہیں، کبھی بوڑھوں سے پوچھتے ہیں آپ کے کتنے بچے ہیں، تو کہتے ہیں مولانا صاحب 7 لڑکے ہمارے۔ اچھا یہ بتائیے پھر وہ آپ لوگ کس بچے کے ساتھ ہیں؟ وہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ نہیں، کوئی ہمیں رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں، سب کی شادی بیاہ کر دیا، اب اپنے بال بچوں میں مست ہیں، ہمیں کوئی رکھنے کے لیے اپنے ساتھ تیار نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، تم دنیا ہی میں اپنے ماں باپ کو بھول گئے۔ تمہارے ماں باپ کی محبت وہ ہے کہ قرآن کے ارشاد کے مطابق ماں باپ دنیا تو دنیا ہے، جنت میں بھی اپنے اولاد کو فراموش نہیں کرتا۔ کیسی محبت ہے ماں باپ کی؟ قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے گا۔ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے بندو، جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا؟ جنتی عرض کریں گے ہاں اے مولا، تو نے جو وعدہ فرمایا تھا جنت کا وہ وعدہ پورا ہوا، بہت اچھی طرح پورا ہوا۔ اے اللہ، جنت میں ایسی نعمتیں تو نے ہمارے لیے رکھی ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل پر خیال نہیں گزرا ان نعمتوں کا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں۔ مثال دی جا سکتی ہے لیکن جنت کی نعمتوں کے مثل دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ، جنت کی نعمتوں کا حال یہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں حکم اور آرڈر کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو ہم سوچتے ہیں خواہش کرتے ہیں جنت میں وہ نعمتیں ہمارے لیے تیار ملتی۔ اے اللہ، جنت میں ساری چیزیں مہیا ہیں مگر ایک پروردگار، جنت میں ایک چیز نظر نہیں آ رہی۔ اللہ فرمائے گا کیا نظر نہیں آ رہی؟ تو جنتی عرض کریں گے ہماری اولاد جنت میں نظر نہیں آ رہی۔ کہاں ہے ہماری اولاد؟ ہمارے بچے کہاں ہیں؟ وہ جنت میں نظر نہیں آ رہے، وہ بھی تو مسلمان تھے، کہاں ہیں وہ؟ اللہ ارشاد فرمائے گا میرے بندو، تمہاری اولاد بھی جنت میں ہے لیکن ان کا عمل تمہارے عمل کی طرح نہیں تھا، تمہارا عمل بہت بہتر تھا، تو تمہارا مقام جنت کے اوپر والے طبقے میں ہے اور تمہاری اولاد کا مقام جنت کے نچلے ہے۔ وہ تم سے نیچے اور تم اوپر والے طبقے میں ہو۔ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ میرے بندو تم جاؤ نیچے والے طبقے میں اپنی اولاد سے مل کے چلے آؤ تاکہ تمہاری نگاہیں ٹھنڈی ہو جائیں، مگر جب اللہ جنت میں کسی کو بلند مرتبہ عطا فرما دے گا تو پھر اس کو نیچے نہیں بھیجے گا۔ ارشاد فرمائے گا، قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ان کی ذریت کو بھی لاحق کر دیا۔ ارشاد فرمائے گا ہم تمہاری خوشی کے لیے کہ تاکہ تمہاری نگاہیں ٹھنڈی ہو جائیں اپنی اولاد سے، جنت میں تم خوش ہو جاؤ جیسے اور ساری نعمتیں پا کے تم خوش ہوتے ہو، تو اپنی اولاد کو بھی دیکھ کر خوش ہو جاؤ۔ ارشاد فرمائے گا ہم تمہاری اولاد کو بھی تمہارے طبقے میں جنت کے پہنچا دیتے ہیں تاکہ تمہاری نگاہیں تمہاری اولاد سے ٹھنڈی ہو جائے اور تم خوش ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں غور کرو، بچوں، نوجوانوں، آپ سوچو کہ ماں باپ کی محبت ایسی ہے کہ وہ دنیا تو دنیا
آخرت میں بھی اپنی اولاد کو جنت کی نعمتیں بھی پا کے نہیں بھولتے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا میں شادی بیاہ ہونے کے بعد بال بچوں کو پا کے ہم اسی دنیا میں اپنے ماں باپ کو فراموش کر دیتے ہیں، ان کا شکر نہیں ادا کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کی نگاہوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتے، جبکہ ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. سبحان اللہ. تو ہمیں شکر کی زبان استعمال کرنا چاہیے، اپنے دل کو نرم رکھنا چاہیے اور زندگی مذہبی ادا کرنا چاہیے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوں کی مدد فرماتا، نیکوں کی مدد فرماتا. ہم نیک بنے تو انشاءاللہ ہماری مدد ہوگی. ہم گناہوں سے پرہیز کریں. جیسے آپ ایک مثال دے کے میں آپ کو سمجھاؤں، جب آپ ڈاکٹر کے وہاں جاتے ہیں تو علاج ڈاکٹر بتاتا ہے اور کیا بتاتا ہے؟ پرہیز بتاتا ہے. پرہیز بتاتا ہے فلاں چیز مت کھائیے گا، فلاں چیز. اگر شوگر کے مریض ہیں تو بتائے گا فلاں چیز مت کھائیے گا، فلاں چیز مت کھائیے گا، فلاں چیز مت کھائیے گا. تو ہم نہیں کھاتے ہیں، بچتے ہیں. کیوں؟ ہمارے جسم کو نقصان ہوگا. تو دوا بھی کھانا ضروری ہے، پرہیز بھی کرنا ضروری ہے. ایسے ہی اللہ کی عبادت بھی کرنا ضروری ہے اپنی مذہبی زندگی کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. جب ہم گناہوں سے بچیں گے تو پھر رب تبارک و تعالی ہماری ایسی مدد فرمائے گا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد زلیخا کے محل میں اللہ نے فرمائی. واہ 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 واہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت زلیخا نے بلایا اپنے محل میں، اور نیت اچھی نہیں تھی. تو گئے آپ، وہ عزیز مصر کی بیوی تھیں، ان کے محل میں 7 دروازے تھے. میں اپنے نوجوانوں سے بالخصوص مخاطب ہوں، جب کبھی برائی ہمیں دعوت دے اور اس وقت گناہوں سے آپ بچ جائیے تو پھر اللہ کو یہ بچنا بہت پسند ہے. 7 دروازے ان کے محل میں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اندر گئے. زلیخا نے کہا حیت لک، آپ میرے قریب آئے. آپ نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں گناہ کے قریب نہیں جا سکتا. اور وہاں سے بھاگے. جانتے تھے آپ زلیخا نے 7 دروازوں میں بڑے بڑے تالے لگوا دیے تھے. ایک نوجوان بھاگے بھی تو ایک دروازہ ہی اس کے لیے کافی تھا باہر نہ جانے کے لیے جس میں تالا لگا ہو. لیکن 7 دروازے ایک نوجوان کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے 7 تالے لگائے گئے. لیکن جب آپ برائی سے بچنا چاہے اور آپ نے کوشش کی اس کے لیے، تو جیسے ہی آپ دوڑ کے دروازے پہ آئے تو وہ تالا کھل کے زمین پہ گر گیا. دروازہ حضرت یوسف کے لیے کھل گیا. جس بھی دروازے پہ آپ پہنچے تالا کھل کے زمین پہ گر گیا، دروازہ کھل گیا. اللہ نے ثابت کر دیا کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جو میرے بندے گناہوں سے بچتے ہیں میں ان کے لیے بند دروازے بھی کھول پیدا. یہ ہماری خانقاہ ہے، یہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے ائمہ. میرے بھائیوں، یہی سمجھاتے ہیں ہم لوگوں کو کہ ہم گناہوں سے بچیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اپنا محاسبہ کریں. شام کو سوچیں کہ صبح فجر پڑھی کی نہیں پڑھی، ظہر پڑھی کی نہیں، عصر پڑھی کی نہیں، مغرب پڑھا کی نہیں، عشاء پڑھی کی نہیں، ماں باپ ہے تو ان سے ملے کی نہیں، ان کا ہاتھ پیر دبایا کی نہیں،
خدمت کی نہیں، محاسبہ کر کے دوسرے دن اصلاح کریے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں برکتیں کیسے ہوتی ہے، آپ کے کام کیسے انجام پاتے ہیں، آپ کے دل میں نورانیت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ غافل مت رہیں، یہ ہماری خانقاہ ہے، ہمیں پاکیزہ بنانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیقات خیر سے نوازے اور اس عرس کی بابرکت تقریب کو رب العالمین اور بابرکت بنائے۔ جو ہمارے بھائی، جو ہماری بہنیں، بیٹیاں میلوں میں آ کے اسی کو اصل سمجھتی ہے کہ میلے میں رہنا ہماری کامیابی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کی مجلس میں دل نہیں لگتا ہے تو دل بدلنے کی ضرورت ہے۔ مجلسوں میں بیٹھ جایا کریں، ہو سکتا ہے کوئی بات کسی عالم کی، کسی بزرگ کی، کسی ہمارے اسلاف اور ہمارے ان ائمہ کی، ہمارے علماء مشائخ کے دل میں جگہ کر جائے تو ہمارے دل کی دنیا بدل سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ظاہر کے ساتھ ہمارے باطن کو بھی تبدیل فرمائے، اور جو کچھ میں نے عرض کیا اس مختصر سے وقت میں، اس میں جو حق کہا، جو صحیح کہا، جو ثواب کہا، وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے، اور جو میں نے کہنے میں، میری تعبیر میں، میرے بیان میں، میرے خود سمجھنے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو بیان کرنے میں غلطیاں ہیں، وہ سب میری طرف سے ہے۔ اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، خود حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف رکھیں، ابھی بہت سارے پروگرام ہونے۔ جامعہ اشرفیہ کے ایک استاذ، بہت باصلاحیت، بہت نیک استاذ، باعمل استاذ، حضرت علامہ مولانا ساجد علی صاحب قبلہ مصباحی بھی تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا مبارک فرمائے، شاید ان کا بھی کچھ بیان ہو تو بہت نیک شخصیت ہے، سن لیجیے گا۔ بقیہ اور سارا پروگرام تو ہمارے نظم اجلاس بیان کریں۔